یہ وہ لمحہ ہے جب مشرق وسطیٰ کی زمین لرز رہی ہے، آسمان انگاروں کی بارش سے دہک رہا ہے اور عالمی سیاست کے پردے پر ایک ایسا منظرنامہ ابھر چکا ہے جو دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ لے کے جا سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان چھڑنے والی یہ تازہ جنگ محض میزائلوں اور ڈرونز کی تکرار نہیں رہی، بلکہ تاریخ، مذہب، طاقت اور مستقبل کے تیل و ٹیکنالوجی کی رسہ کشی کا وہ کھیل ہے جس میں امریکہ، چین، خلیجی ریاستیں، حتیٰ کہ بحر ہند کے جزیرے بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران نے اپنے سچے وعدے کی تیسری بڑی لہر کے تحت تل ابیب پر میزائلوں کی برسات کر دی ہے۔ بنکر بسٹر بم تہران میں اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں اور اسرائیل کا آئرن ڈوم نظام تاریخ کے مہنگے ترین دفاعی امتحان سے گزر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنے B-52 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا جیسے اڈوں پہ الرٹ کر دیے ہیں، جس سے پراسرار کارگو پروازیں ایران پہنچ رہی ہیں اور قطر جیسے ممالک تابکاری کی نگرانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس شدید کشیدگی کے بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنما اپنے بیانات سے جلتی پر تیل ڈالنے میں مصروف ہیں۔ وہیں پہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امام علی کے تاریخی مارکوں کی زبان میں جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تل ابیب کے عرب ذرائع کے مطابق شہر کا بڑا حصہ اب غزہ جیسا منظر پیش کر رہا ہے اور اسرائیلی وزراء بھی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں محض عسکری قوت نہیں بلکہ نظریات، قوموں کا وقار اور عالمی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی۔ آبنائے ہرمز پر تیل بردار جہازوں پہ حملے، امریکی بیسز کو نشانہ بنانے کی ایرانی تیاری اور بنکر بسٹر بموں کی گونج، یہ سب کچھ دنیا کو کسی خوفناک انجام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں برنی سینڈرز جیسے امریکی سیاستدان آئینی حوالہ دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے اس جنگ میں کودنا جو ہے وہ صرف صدر کے فیصلے سے مشروط نہیں ہو سکتا، کلی طور پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کانگریس کو کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ ایک نیا عاشورہ بننے جا رہا ہے، جیسا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر دشمن دباؤ ڈالے گا تو کوئی صلح نہیں ہوگی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا تو پھر کسی قسم کی صلح نہیں ہوگی بلکہ ایک اور عاشورہ واقع ہوگا۔ یہ جملہ نہ صرف ایران کی سیاسی اور عسکری پوزیشن کا اشارہ ہے بلکہ اس میں مذہبی جذبات کا بھی گہرا استعمال ہے۔ عاشورہ جس دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کے خلاف جان کا نذرانہ دیا، یہ اسلامی شعور میں مزاحمت، قربانی اور ظالم کے خلاف قیام کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور خامنائی کا اس تناظر میں یہ بیان دینا واضح کرتا ہے کہ ایران اس مرحلے پر کسی بھی عالمی دباؤ، خاص طور پر امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے پسپائی اختیار کرنے کی بجائے مزاحمت کی راہ اختیار کرے گا، چاہے اس کا نتیجہ ایک اور خونی مارکے کی صورت میں کیوں نہ نکلے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں ہے جب مسلسل ایران پہ اسرائیل کی طرف سے فضائی حملے ہو رہے ہیں اور امریکی عسکری طاقت بھی خطے میں متحرک دکھائی دیتی ہے، تو یہ اعلان دراصل ایران کے اندر اور باہر موجود تمام فریقین کو ایک انتباہ ہے کہ تہران جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اگر کربلا جیسی فضا بنائی گئی تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ آج داغے جانے والے ایرانی میزائلوں کی رفتار جو ہے وہ نہ صرف اسرائیلی دفاعی ماہرین کو چونکا چکی ہے بلکہ دنیا بھر کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یہ جو میزائل کل رات سے لے کے صبح تک فائر کیے گئے، ان میزائلوں کی رفتار آواز سے 5 سے 7 گنا زیادہ یعنی ماک 5 سے ماک 7 تک ریکارڈ کی گئی، جو انہیں ہائپر سونک میزائل کی صف میں شامل کرتی ہے۔ یہ میزائل زمین سے فضا میں بلند ہو کر انتہائی بلندی پر اپنے ہدف کی طرف تیزی سے جھکتے ہیں اور ان کے خلاف روایتی دفاعی نظام جیسے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم، ایرو یا تھاڈ سسٹم مؤثر ثابت نہیں ہو پاتے۔ یہ رفتار صرف تباہی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کی دفاعی صلاحیت کو مکمل طور پہ مفلوج کرنے کے لیے استعمال کی گئی، کیونکہ اتنی سپیڈ پہ ریڈار کو میزائل کی بروقت شناخت اور اس پر رد عمل دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میزائل جو ہیں وہ فتح 110، ذوالفقار اور خرم شہر جیسے جدید اور ایڈیٹڈ ورژنز پر مبنی ہے، جنہیں نہ صرف زیادہ تیزی بلکہ درست یعنی ایکوریسی کے لحاظ سے بھی بہتر بنایا گیا۔
ان میزائلوں کے ذریعے ایران نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف دفاعی نہیں بلکہ حملہ اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اگر جنگ وسیع پیمانے پہ پھیلتی ہے تو ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو اسرائیل اور اس کے عالمی حامیوں کو بڑے نقصانات پہنچا سکتی ہے۔ کل رات سے لے کے صبح تک کے میزائل حملے، جن میں کئی اہداف کو انتہائی گہرائی تک نقصان پہنچایا گیا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران جو ہے وہ اب محض رد عمل میں نہیں بلکہ مکمل حکمت عملی کے ساتھ حملہ آور پوزیشن میں آ چکا ہے۔ جبکہ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایک دعویٰ کیا کہ ایران کا منصوبہ تھا کہ وہ ہر ماہ 300 میزائل تیار کریں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دشمن دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگلے 6 سالوں میں ان کی مجموعی تعداد 22,000 تک پہنچا دی جائے، اور بنجمن نیتن یاہو کے بقول یہ میزائل اتنے خطرناک اور مہلک نوعیت کے ہوتے کہ ان کی مجموعی تباہ کن طاقت 2 ایٹمی بموں کے برابر ہو جاتی۔ اچھا، اب ایٹم بم والا چورن نہیں بکا تو اب یہ والا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہو جاتے کہ 2 ایٹمی بموں کے برابر ان کی طاقت ہوتی۔ نیتن یاہو کا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل ایرانی میزائل پروگرام کو اب خطرہ نہیں، وجودی خطرہ بھی تصور کر رہا ہے۔ پہلے وہ ایٹمی طاقت کو خطرہ تصور کر رہا تھا، اب میزائل کی طاقت کو وہ خطرہ تصور کر رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب ایران نہ صرف دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے بلکہ یہ اعداد و شمار اسرائیلی انٹیلیجنس اور اتحادی ایجنسیوں کی جانب سے حاصل کیے گئے ہیں جو ایران کی طویل المیعاد جنگی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ اگر واقعی اس حد تک میزائل تیار کرنے کی ایران صلاحیت رکھتا ہے تو صرف اسرائیل نہیں، پھر یہ اور ممالک کے لیے بھی سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج ہے۔ لیکن یہ بات صرف جنگ کے دنوں میں ہی آپ کے سامنے آئی۔ جنگ سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ایٹم بم اس کے پاس ہے، وہ ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اس نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، وہ آج کل میں حملہ کر کے وہ اس کو ٹیسٹ کرے گا۔ لیکن جب آپ کے سروں کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی اور جب بین الاقوامی سطح پہ ہوا کہ کہاں تھا وہ ایٹم بم جس کی وہ تیاری کر رہا تھا، تو اب آپ میزائلوں کے اوپر آ چکے ہیں کہ میزائلوں کی اتنی تعداد وہ بنا رہا تھا کہ 2 ایٹم بموں کے برابر ہو سکے۔ دوسری طرف جو عسکری ساز و سامان ہے امریکہ کا، وہ بھی تیار حالت میں اس وقت مشرق وسطیٰ میں رکھا گیا، اور امریکہ کی اسرائیل کی حمایت میں براہ راست جنگ میں کودنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ایرانی قیادت یہ واضح اشارہ دے چکی ہے کہ اگر واشنگٹن اسرائیل کی جانب سے ایران پہ کیے جانے والے حملوں میں براہ راست ملوث ہوا تو ایران فوری رد عمل کے طور پہ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، اور ایران کی یہ دفاعی پوزیشن دراصل حملہ برداشت نہ کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ کسی بھی جارحیت کے جواب میں بھرپور طاقت سے وار کرے گا۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایرانی میزائل فورسز نہ صرف میزائل لانچنگ پوزیشنز پہ منتقل ہو چکی ہیں بلکہ ڈرون، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل بھی مکمل آپریشنل پوزیشن میں لائے جا چکے ہیں۔ جو مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ حملے ہوئے تو مڈل ایسٹ میں ایک مکمل علاقائی جنگ ہو جائے گی جس میں خلیجی ریاستیں، امریکہ، اسرائیل، ایران اور اس کے اتحادی گروہ شامل ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں نہ صرف خطے کے امن بلکہ عالمی معیشت بالخصوص تیل کی فراہمی اور قیمتوں کے لیے بھی ایک خطرہ بن جائے گا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں عالمی منڈی میں۔ جبکہ ایران کی جانب سے جو رات تیسری مرتبہ میزائلوں کی بارش کی گئی تھی، جس کے بعد تل ابیب میں شہریوں کو فوری طور پہ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کا حکم جاری کیا گیا تھا، وہ کہا جا رہا تھا کہ میدان جنگ میں ایک بہت زیادہ شدت ہے۔ اس وقت جو اسرائیل ہے وہاں پہ افراتفری کا عالم ہے، اور رات میں اسرائیل بھر میں سائرنز کی گونج سنائی دیتی رہی۔ شہری نظام کا جو دفاع تھا وہ دباؤ کے اندر رہا، اور ایرانی حملوں کی یہ لہر اب تک کی سب سے خطرناک اور منظم دکھائی دی۔ کئی میزائل فضا میں روکے گئے مگر متعدد اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تل ابیب جیسے بڑے اور محفوظ سمجھے جانے والے شہر کا اس طرح الرٹ پہ چلا جانا کہ پورے شہر کو الرٹ رہنے کی بات کر دی گئی، پہلے مخصوص ایریاز کو ہوتی تھی، اب کلی طور پہ پورے شہر کو الرٹ رہنے کی بات ہوئی۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایران نہ صرف عسکری صلاحیت میں غیر معمولی پیش رفت حاصل کر چکا ہے بلکہ وہ اسرائیل کے گہرے علاقوں میں بھی ہدف لے سکتا ہے، اور یہ سب ایسے وقت کے اندر ہو رہا ہے جب پوری دنیا، خاص طور پہ واشنگٹن، اس جنگ میں مداخلت کے دہانے پہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ اسرائیلی کابینہ کی بات کی جائے تو وہ اس وقت اندرونی شدید تناؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ وزراء ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، اور وہ وزراء کوئی معمولی نہیں۔ سیکیورٹی وزیر ایتمار بن گویر نے وزیر دفاع پہ سخت سوالات کی بوچھاڑ کی، اور یہ سوال کیا کہ تم نے ایران کو اشتعال کیوں دلایا۔ اس بار جو بارلیو ہے
اس نے بے بسی سے جواب دیا کہ ہمیں ایران کی میزائل صلاحیتوں کا اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ مکالمے ہوئے، اور یہ مکالمہ نہ صرف اسرائیلی حکومت کی اندرونی کشمکش کو بے نقاب کرتا ہے بلکہ اس بحران کو غیر متوقع شدت کے بارے میں اسرائیلی فیصلہ سازوں کی غلط فہمی کو بھی واضح کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل میزائل حملوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی وزراء اعلانیہ ایک دوسرے پر جنگ کو بھڑکانے کا الزام دے رہے ہیں۔ ایک ایسا منظر جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اس وقت صرف بیرونی حملوں سے نہیں بلکہ اندرونی سیاسی دھماکوں سے بھی لرز رہا ہے۔ جبکہ موجودہ منظرنامے کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جمعے کا جب روز تھا تو ایران پہ حملے کے اگلے ہی دن چین سے ایک کارگو طیارہ روانہ ہوا تھا، پھر اگلے دن ایک اور طیارہ چین کے ساحلی شہر سے اڑا، اور پیر کو تیسرا طیارہ شنگھائی سے روانہ ہوا۔ یعنی 3 دنوں کے اندر 3 پروازیں جو تھیں وہ چائنا سے اڑی ہیں۔ کہاں کو گئی؟ ایویشن ڈیٹا کے مطابق ان تمام پروازوں نے چین کے شمالی علاقوں سے مغرب کی جانب پرواز کی، قازقستان میں داخل ہوئیں، وہاں سے ازبکستان، وہاں سے پھر ترکمانستان کی فضائی حدود میں گئیں، لیکن جیسے ہی ایران کے قریب پہنچی یہ طیارے ریڈار سے غائب ہو گئے۔ دیکھیے کون ہے؟ ایویشن کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے ان پروازوں کا مقصد نوعیت اور ایران میں ان کا حتمی مقام فی الحال خفیہ، لیکن 3 روز میں متواتر 3 پراسرار پروازوں نے عالمی خفیہ ایجنسیز اور مبصرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پروازیں ہتھیار، تکنیکی مدد یا دیگر دفاعی ساز و سامان لے کے ایران جا سکتی ہیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پہ ہو اور یہ 3 پروازیں ہوں اور 3 ممالک کا سفر کریں اور جب ایران کے قریب پہنچے اور ریڈار سے غائب ہو جائے۔ یہ پیش رفت اس خدشے کو جنم دیتی ہے کہ چین خاموشی سے ایران کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور یہ خدشہ کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، اور کم از کم ایک اسٹریٹجک تعاون قائم ہو رہا ہے جس کا دائرہ میدان جنگ تک بھی پھیل سکتا ہے۔ دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا رہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔